حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں داخل ہوئے، مطاف میں داخل ہوئے، آپ نے طواف کرنا چاہا اور آپ کے طواف کرنے کے لیے لوگوں نے آپ کو جگہ دی۔ جب آپ نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، بڑے کثیر ہجوم میں لوگوں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیے۔ بوسہ دینے کے بعد وہاں ایک شام سے حاکم آیا ہوا تھا، ہشام بن عبد المالک بن مروان۔ اس نے کافی کوشش کی کہ اسے موقع مل جائے حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن لوگوں نے اسے راستہ نہیں دیا۔ حاکم ہے، بادشاہ ہے، لیکن راستہ اس کو نہیں دیا۔ اور حضرت امام زین العابدین بادشاہ اور حاکم نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے احتراماً پورا راستہ چھوڑ دیا۔ ہر کسی حاکم وڈیرے کے چودھری سردار کے چمچے ہوتے ہیں۔ اس کے ایک چمچے نے کہا، شامی شخص نے ہشام بن عبد المالک سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، یعنی بادشاہ ہیں، اور آپ جب حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں آپ کو راستہ نہیں ملتا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، خوبصورت جوان کو خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے، خوشبوؤں سے لباس معطر ہے، جب وہ اندر آیا تو لوگوں نے اس کو راستہ دے دیا، آرام کے ساتھ اس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ ہشام نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اس نے میری یہاں حیثیت وقت دیکھا کہ مکے والوں نے کس طرح میری تعظیم کی ہے، ممکن ہے کہ یہ شام میں جا کر یہ بات بیان کر دے۔ اس موقع پر اس نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا، میں اس کو ہشام حالانکہ جانتا تھا، لیکن کہا میں اس کو نہیں جانتا کہ کون ہے۔ اس موقع پر ایک شاعر موجود ہے، فرزدق، اس نے کہا ہشام تو نہیں جانتا، میں اسے جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، یہ کون ہے۔ آئیے اس کا تعارف میں کراتا ہوں۔ پھر اس نے تعارف کیا کرایا، ذرا سنیے۔ کہا ھذا الذی تعرف البطح وطاطہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جس کے قدموں کے نشان کو مکہ معظمہ، حل و حرم شناخت کرتے ہیں۔ قدموں کے نشان کو بھی مکہ اور حرم کے لوگ جانتے ہیں، ان کے قدموں کے نشان کو تلاش کرتے ہیں، اتنے شاندار شخصیت ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ رب العالمین کے تمام بندوں میں بہترین بندے کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا التقی النقی الظاہر العلم، یہ متقی، پرہیزگار، پاکیزہ، صاف نشان رکھتے ہیں۔ امام زین العابدین کی تعریف کی۔ ھذا ابن فاطمۃ الزہرا ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، ان کے نانا جان خاتم الانبیاء ہیں۔ اگرچہ تو اس کو نہیں جانتا، یبین نور الدجا عن نور طلعتہ، جس کے پیشانی سے چمکتے ہوئے نور کی شعائیں برآمد ہو رہی ہیں، جس کی پیشانی سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، شعائیں نکل رہی ہیں۔ کالشمس ینجاب عن اشراقہ الظلم، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اندھیری جگہوں میں، جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہاں وہ اندھیری جگہ جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں، اسی طرح امام حسین کے یہ فرزند حضرت امام زین العابدین کے چہرے عطر سے نور کے شعائیں نکل رہی ہیں، جس سے کالے دل منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں یغدی حیاء ویغدی مہامۃ فما یکلم الا حین یبتسم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین اتنے حیادار شخصیت ہیں، وہ حیا اور شرم کی وجہ سے اپنی نظریں نیچی رکھ کر چلتے ہیں، لیکن حضرت امام زین العابدین کو دیکھ کر لوگ ان کی عظمت اور احترام اور ہیبت کی وجہ سے اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں، لوگ احتراماً اس کے سامنے اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کرتے جب تک یہ تبسم نہیں فرماتے ہیں، جب تک امام زین العابدین مسکراتے نہیں ہیں اس وقت کوئی ان سے عرض درخواست نہیں کرتا۔ جب لوگ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو چمٹ جاتے ہیں، آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں
کہ اللہ فضلہ کرمن و شرفہ جرا بذالک لہ فی اللوح والقلم، اللہ رب العالمین نے اسے فضل عطا کیا ہے، اللہ نے اسے عزت عطا کی ہے، اللہ نے اسے شرف عطا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو کہ لوح اور قلم میں یہ مرقوم ہے، لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مقدم بعد ذکر اللہ و ذکرہم، اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد تمام ذکروں سے مقدم ان کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے بعد تمام ذکروں کے بعد مقدم ان کا ذکر ہے۔ فی کل بدو و مختوم فی القلم، ان کی بزرگی کے سبب لوح محفوظ پر چلائی گئی ہیں۔ من یعرف اللہ یعرف اولیتہ والدین من بیت ھذا نالہ الامم، فرماتے ہیں جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے، جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ شخص ان کو بدرجہ اولا پہچانتا ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ ان کو نہیں جانتا۔ عارفوں کا کام ہے نا اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو جانے، بے دین لوگ کیا جانے ان کے مقام اور مرتبہ کو۔ ایو قبائل لیست فی رقابہم لأولیتہ ھذا اولہ نعم، وہ کون سے قبیلے ہیں جن کی گردنوں میں اس کے پہلول کی یا اس کی نعمتیں نہیں ہیں، یعنی ہر قبیلے کو جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے در سے ملی۔ جب یہ باتیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انعام بھیجا، 5000 درہم کے لگ بھگ رقم ہے یا اس سے کچھ کم بیش، یہ بھیجا۔ جب فرزدق کو حضرت امام زین العابدین کے سلام کے ساتھ وہ انعام میں پیسے ملے، آپ نے عرض کیا میں نے حضرت امام زین العابدین کی تعریف کوئی درہم و دینار کے لالچ میں نہیں کیا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بنا پر ان کے شان بتاتا ہوں، جو حقیقت سچ ہے میں نے وہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر پیسے حضرت امام زین العابدین کو واپس کی۔ جب وہ قاصد پیسے واپس امام زین العابدین کے پاس لا کر فرزدق کی ساری باتیں کی بیان کی تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ ہم نے تجھے یہ اجرت میں نہیں دیا، مزدوری میں معاوضہ نہیں دیا، یہ ہم نے تجھ پر خوش ہو کر تجھے ہدیہ بھیجا ہے اور یہ ہمارے مال سے ملکیت سے رقم نکل چکی ہے، اب اس کو واپس نہ کر دے۔ حضرت امام زین العابدین کی طرف سے دوبارہ قاصد نے یہ رقم جا کر انہیں دے دیا تو اس نے اس کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پوری زندگی حضرت امام زین العابدین اہل بیت اطہار کی فضائل بیان کرتے ہیں۔